اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب قرآن کو اتارا ہے ساتھ حق کے۔ کتاب کیوں اترتی ہے؟ لتحکم بین الناس، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، دکھلایا ہے، علم دیا ہے، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں، اور مت بنیے خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ رب العزت سے استغفار فرما لیجئے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مغفرت والی ذات ہے اور مہربان۔ اور مت لڑیے عن الذین یختانون انفسہم، ان کی طرف سے بحث نہ کیجیے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی۔ بشر منافق نے چوری کی، اور وہ جو آٹے کی بوری تھی اس میں معمولی سوراخ بشر منافق بنو عبیرق خاندان کا، اس نے معمولی سا سوراخ اس میں ڈال دیا، اور وہی بوری لے گئے، اس سے آٹا گرتا رہا، یہود کے گھر رکھ دیا، اور بشر نے اسلحہ بھی وہاں رکھا تھا۔ منافق لوگوں کے سامنے مسلمان تھا، اور جس سے چوری کی وہ ہے رفاع رضی اللہ عنہ۔ تو جب تحقیق شروع ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا تو صاف بات ہے آٹا چوری ہوا ہے، اس سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرا ہے، اور یہودی کے گھر تک آٹے کی بوری پہنچی ہے، اور اسلحہ بھی ساتھ، لہذا وہ چور ہے، سب نے کہا وہی چور ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھا، عالم الغیب تو اللہ ہے، کہ یہ چور ہے۔ اور بنو عبیرق خاندان بھی بشر کے سر پر لڑنے لگا، اور اس کی لڑنے لگا کہ بشر چور نہیں ہے، چور یہودی ہے۔ رفاع رضی اللہ عنہ اور اس کے خاندان نے کیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرایا تھا۔ یہ بحث چالو تھی تو اسلحہ بھی نکل آیا کہ اسلحہ تو آپ کے پاس ہے، کہ یہ بشر نے دیا ہے، گواہ اس پر نہیں تھے، تو بات پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ معاملات چلتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی میلان بشر کے ساتھ تھا کہ یہ چور نہیں، یہودی چور ہے، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ تو پاک رب نے یہ آیت اتاری کہ آپ حق کا فیصلہ کریں، چور بشر ہی ہے، اس نے یہ شرارت کی ہے، اندر سے منافق ہے، بنو عبیرق خاندان ان کی طرف سے لڑ رہا ہے، غلط ہے۔ تو پوری حقیقت پاک رب نے پاک کلام میں کھول دی۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ رب العزت نہیں پسند فرماتا ان کو جو خیانت کرتا ہے، گناہگار ہے۔ یہ لوگ چوری کرتے ہیں تو لوگوں سے چھپتے ہیں، اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ آپس میں رات کو مشورے کرتے ہیں۔ کون سے مشورے؟ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، فرماتے ہیں جس پر اللہ رب العزت اس قول پر اللہ راضی نہیں ہوتا، ان مشوروں پر اللہ راضی نہیں ہوتا، یہ وہی مشورے کرتے ہیں۔
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ رب العزت جو یہ لوگ اعمال کرتے ہیں اس پر احاطہ کرنے والی ذات ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی ہو اے بنو ابیرق کے خاندان والے، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپ نے طرفداری کی، بشر کی، اندر سے منافق اور چور بھی، تو آج اگر اس کے سر پر لڑ رہے ہو لوگوں سے، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس کون لڑے گا نعوذ باللہ، اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے جواب دے سکو گے؟ ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا قیامت کے دن ان کا وکیل ان کے خلاف؟ ومن یعمل سوءا، اور جس نے برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ سے بخشش مانگی، پاک رب کو پائے گا، غفور الرحیم، مغفرت والی ذات اور مہربان ذات۔ ومن یکسب اثما، اور جس نے گناہ کیا فإنما یکسب علی نفسہ، وہ اپنی جان کے خلاف لگا ہوا ہے، اپنی جان کو نقصان دے رہا ہے، چاہے چوری ہے یا بدکاری۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت علم والی ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو آدمی غلطی کرتا ہے، او اثمن، یا گناہ کرتا ہے، جس طرح بشر نے کیا، ثم يرمی بہ بریئا، پھر بری آدمی پر اس کو پھینکتا ہے اور اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، جس طرح یہودی کو مورد الزام ٹھہرا دیا، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، پس اس نے اٹھا لیا بہتان اور بڑا گناہ، واضح گناہ۔ اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک جماعت بنو ابیرق، ان یضلوک، سیدھی راہ سے آپ کو دوسری طرف لے جاتے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ آپ کو سیدھی راستے دوسری طرف لے جاتے، سیدھی راہ سے یا سیدھے راستے سے۔ کس طرح؟ بشر کے خاندان والے، کون؟ بنو ابیرق۔ کیوں کہ ہمارا آدمی چور نہیں ہے، اگرچہ وہی چور تھا۔ وما یضلون، اور وہ بے راہ نہیں کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے آپ کو کتاب دے دی، قرآن، والحکمہ، اور حکمت یا حدیث، وعلمک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا اور اللہ نے آپ کو علم دیا، ما لم تکن تعلم، ما، جس کا آپ کو علم نہیں تھا وہی اترنے سے پہلے، تو وہ اللہ نے آپ کو دے دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں بھی ما ہے وہاں بھی ما ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو اللہ نے دیا نا، اللہ دیتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ کیا؟ وحی، قرآن، بلکہ حدیث بھی، وہی غیر مطلوب، گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، حضور کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، گلا اللہ کے بندے کا ہے، الفاظ اور مراد اور یہ بات چیت اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور ادھر علم الانسان ما لم يعلم، انسان، وہاں بھی ماں کا لفظ ہے، یہاں بھی ماں ہے۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ نے دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ نے دیا ہے، یعنی عطائی ہے، عطائی ہے۔ اور عطائی جزی پر کل امت کا اجماع ہے، عطائی جزی کل امت کا، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، ذاتی کلی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم الغیب کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ ہے عطائی جزی۔ مولانا احمد رضا خان صاحب اور مولانا اشرف علی تھانی صاحب دونوں فرماتے ہیں کہ عطائی جزی ہے، دونوں فرماتے ہیں۔
اور دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہے نا وہ ذاتی کلی ہے، وہ عالم الغیب وہی ہی ہے، اور عطا جزئی ہے، اس پر اتفاق ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب ملفوظات میں اور مولانا اشرف علی تھانی صاحب سب فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں سارا علم جو تمام انبیاء کے پاس ہے وہ قطرہ ہے، اور حضور کا جو علم ہے وہ سمندر ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ کیا؟ تمام انبیاء کے سردار، نوری ناری خاکی سب کے سردار، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر بلند، کلمے میں نبی کا نام، اذان میں نبی کا نام، نماز میں نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، اور لامکان ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ یہ فضیلت کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ موقع ہے کہ میں بیان کروں۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی عاجزی تھی، پوری کائنات میں سب سے زیادہ عاجزی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قانون کیا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرے گا، عاجزی کرے گا، اللہ اس کو اٹھائے گا۔ تو اس عاجزی کی برکت یہ ہے، انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا لیا، رفعہ اللہ۔ اگلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صبر، اللہ اکبر، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہے۔ بہرحال پھر جب آیت اتر گئی تو بشر ہی چور نکلا، اور واقعہ سامنے آ گیا، اور پھر نصیحتیں کی گئی۔ یہاں پر جملہ آتا ہے قرآن میں بار بار، ہر نبی کے ساتھ غفرہ، استغفرہ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اس پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک اور روایت ہے، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة، ایک روایت میں 100 مرہ، میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے 70، ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتا ہے، لا ینال عہد الظالمین، تو استغفار کا کیا مطلب ہے؟ غفرہ کا کیا معنی ہے؟ استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ فاسق، فاجر، کافر، مشرک سے حضور کی ملاقات ہوتی ہے تو ہر دل کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، تو وہ اثرات اس طرح پڑ جاتے ہیں، لا یغان علی قلبہ، تو استغفار کر کر وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ صغیرہ و کبیرہ نہیں۔ جہاں جہاں آدم علیہ السلام بھی اللہ ناراض ہو گئے اپنے پیغمبروں پر، اس کا تعلق حسنات الابرار سیئات المقربین کے حوالے سے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہر نبی پاک ہوتا ہے، اس پر اجماع ہے کل امت کا۔ لہٰذا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پر بہت اسٹڈی کی ہے، میں نے ایک کام کیا، دونوں مکاتب فکر جو اس موضوع پر لڑتے ہیں، تو میں نے دونوں مکاتب فکر کی اتنی کتابیں جمع کر دی، تفسیریں اور حدیثیں، غور سے نقطہ سنو، اور اس مکاتب فکر کی بھی جمع کر دی، تفسیر اور حدیثیں، اور جہاں قرآن و حدیث میں غفرہ ہے سب کے ترجمے میں نے جمع کر دیے۔ تو میں نے دیکھا کہ سب نے یہ لفظ بخشش کر دی، اللہ نے بخشش کر دی، اللہ نے بخشش، دو طرفہ افراد میں۔ اس کا جواب وہی ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے نبی پاک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب امام نووی رحمۃ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ بہت اچھا مطلب ہے، اور ذہن جو ہے نا پرسکون ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے بیڑوں کو رنگ کیا ہوا ہے کہ میری جو بیڑ ہے وہ ادھر نہ چلی جائے۔ پھر قوریت جو ہے، مصیبت جو ہے،
فرقہ واریت اسی وجہ سے ہے کہ توحید میں نقصان آئے تو نیا فرقہ بنے گا، سنت میں نقصان آئے گا تو نیا مقطع فکر بنے گا، بس توحید و سنت پر ہم آ جائیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا 220 ہجری میں آخری تبا تابی کا انتقال ہو گیا تھا، 1880 تک یہ جو علاقہ ہے، زمانہ ہے، اس میں جن کا جو بھی موقف تھا وہی ٹھیک ہے، اجماع کے مقلد بن جاؤ۔ ایک مثال دے رہا ہوں تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے، تم نے تو یہ لکھا ہے اور اس نے یہ کہا ہے، بس تاکہ میری جو بھیڑیں ہیں میرے پاس رہے۔ تو طرف افراد سے غلطی ہوتی ہے، میرے سمیت، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس سے امت مسلمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ صبح کی نماز میں 2 صفحے ہیں، باقی نمازوں میں 3 صفحے ہیں، اور 50 صفحے باہر گھوم رہی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، چلو جی لڑتے جاؤ، اسلام نیچے جاتا جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، شرک اور بدعت سے بچنا ہے۔ شرک و بدعت کے نقصان کی وجہ سے فرقہ واریت ہوتی ہے اور نئے نئے فرقے اور نئے نئے مقاطع فکر بنتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور عید کی اذان دے دیں اور اقامت، یہ کبھی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے دے دی تو نیا فرقہ بن گیا، بس دین میں نئی بات نکالو، نیا فرقہ بن گیا، نئی جماعت بن گئی، بس اس طرح بنتی ہے جماعت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر و برکت نہیں ہے بہت ساری مجلسوں میں جو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں۔ ہاں اگر 3 کام کرو تو پھر فائدہ ہے، اس مجلس میں بیٹھو جس میں 3 کام ہو یا 1 کام ہو، 3 کام نہ اڑ جاؤ۔ الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ کوئی آدمی صدقے کی دعوت دے دے کہ آ جاؤ غریبوں کے ساتھ آج سے امداد شروع کرتے ہیں، او معروف، یہ ایک آدمی دن کی دعوت دے اس مجلس میں، او اصلاح بین الناس، یا آج کے دن لوگوں کے درمیان صلح کریں گے، آج وہ بیٹھتے ہیں، ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں، جرگہ بناتے ہیں، لوگ جب آپس میں لڑے ہم صلح کریں گے، سبحان اللہ، ایسی مجلسوں میں بیٹھو۔ ٹول ڈمک کے گانے بجانے، فلمیں ڈرامے، شراب بدکاری، گندے مشورے، فضول باتیں، لڑائی جھگڑے، اس میں مت بیٹھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ 3 کام کیے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، پس ہم اس کو اجر دیں گے بڑا، ہم اس کو اجر دیں گے بڑا۔ لہٰذا اچھی مجلس رکھو، پوری جو مجلس ہے وہ آپ کو خراب کر دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ یہاں پر ایک مسئلہ گزر گیا، اس کی میں نے تشریح نہیں کی تو وہ تشریح کر دیتا ہوں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے مومنوں کے اوپر ایک وقت مقررہ پر۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ بے ٹائم نماز نہ پڑھو، زور کے ٹائم عصر، یا عصر کے ٹائم جو ہے نا زور، یا مغرب کے ٹائم عشاء، یا عشاء کے ٹائم مغرب، ایسا کام نہ کرو، یہ آیت ہم کو بتا رہی ہے۔ لہذا جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنا، اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اور آخری بات جو ہوگی وہ سب سے زیادہ اہم ہوگی، وہ غور سے سنو۔ وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی نماز بے ٹائم نہیں پڑھی، جمع بین الصلاتین نہیں کیا، ہاں صرف 2 موقعوں پر یہ کام پیش آیا ہے، مزدلفہ، عرفات۔ عرفات میں ظہر، عصر، اور مزدلفہ میں مغرب، عشاء، عشاء کے ٹائم، وہاں ظہر، عصر، ظہر کے ٹائم۔ اب آپ سمجھے آیت نے کیا بتایا، صحیح حدیث نے کیا بتایا، لہذا جمع بین الصلاتین منع ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من جمع بین الصلاتین بغیر عذر فقد اتی باب من الکبائر، جس نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا بغیر عذر کے، تو اس نے کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعقبات میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے معنن۔ اب ایسی روایت تو موجود ہیں، یہ بحث ختم ہو گئی۔ دوسری بات، ایسی روایت تو موجود ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، تو بہت ساری روایتیں ہیں۔ جمع بین الصلاتین جو بعض لوگ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جس طرح اکٹھا کیا اس طرح اکٹھا کرو. کس طرح؟ وہ حدیث ہے نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ عجل العشاء واخر المغرب، اخر المغرب وعجل العشاء، اخر الظہر وعجل العصر. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھ لی، ظہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھ لیا، اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا. اب دونوں نمازیں جمع تو ہو گئی، لیکن ظہر اپنے ٹائم میں آخری، عصر اپنے ٹائم میں شروع میں. تو ٹائم خراب نہیں ہوا تو آیت اور حدیث بخاری کے بالکل مطابق ہو گئی. اسی طرح مغرب کو آخر وقت میں لے، عشاء کو اول وقت میں، تو ہر نماز اپنے ٹائم پر ہو گئی. لیکن ایک آخری وقت میں، ایک شروع وقت میں. اب جمع بین الصلاتین نہیں کرنا چاہیے، اس کے یہ دلائل ہیں. اب بہت بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں جمع بین الصلاتین ہے، یہ بات اہم سننے والی ہے. تو ہے، ٹھیک ہے، جو بزرگ فرماتے ہیں جن کو ان پر اعتماد ہے تو وہ کرے، یہ مزیدار بات ہے. ابن تیمیہ، ابن القیم، شیخ اللہ محدث دہلوی اور بہت بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں یہ جو اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، یا مسائل کا اختلاف یا فروعی اختلاف، دونوں طرف ریفرنسز صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دلائل موجود ہیں، لہٰذا ان پر نہ لڑو. دونوں طرف دلائل ہیں، توجہ چاہیے. لہٰذا لڑائی مت کرو، جھگڑا مت کرو، مناظرے مت کرو، سب ٹھیک ہے. کیوں؟ فروعی اختلافات ہیں. لیکن نئی سوچ آئی ہے غلط کہ جی جمع بین الصلاتین کرو، باقی نماز احناف کے مطابق، 8 تراویح پڑھو، باقی نماز احناف کے مطابق، خون سے وضو کرو گرمی میں اور سردی میں وضو نہ کرو، امام شافعی کا قول ہے. یہ بعض لوگوں میں یہ چیز آ چکی ہے، علماء کی حد تک بھی یہ چیز آ چکی ہے. جواب، اللہ کے بندو، تلفیق بالاجماع باطل ہے. تلفیق بالاجماع باطل ہے. بالاجماع کچھ یہاں سے لیا، کچھ یہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ یہاں سے، یہ شریعت میں نہیں ہے. جو مسئلہ جہاں سے لیا، جہاں ضرورت پیش آئی، وہاں پر جو ہے نا آپ کیا کریں گے، ان کے تمام اصول، فروع، جزیات، تمام مسائل کو لیں گے. جس طرح جس عورت کے خاوند کا وہ گم ہو جائے تو اس کا شرعی فیصلہ اگر احناف پر کرو گے تو وہ کام صحیح نہیں بنتا ہے، عورت تو بوڑھی ہو جائے گی، تو اس کی عزت کا مسئلہ ہے، خرچے کا مسئلہ ہے، تو امام مالک کے قول کو لیا گیا ہے، تو اس کے تمام اصول اور فروع کو لیا گیا ہے. تلفیق باطل ہے، کچھ ادھر سے لو، کچھ ادھر سے لو، یہ بات غلط ہے. کبھی اس پر عمل کرو، کبھی اس پر عمل کرو، یہ نہیں ہے. اجماع سے مت نکلو، تلفیق مت کرو، لیکن یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، لڑائی جھگڑے مت کرو. فوق السرہ و تحت السرہ وکل ذلک واسع. ترمذی، ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، ائمہ حرمین ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. احناف کل ذلک واسع، دونوں کی گنجائش ہے. وبہ یقول بعض اہل العلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفیدین کرتے تھے، تو جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں نا، دلائل موجود ہے، بزرگ ہیں ہمارے. وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفیدین نہیں کرتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. چلو الٹا کرو، روایت تو الفاظ تو وہی، ریمارکس امام ترمذی کی یہی ہے، میں اس کو الٹا کرتا ہوں. اکثر صحابہ رفیدین کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہو، مناظرے کیوں کرتے ہو، بحث کیوں کرتے ہو؟ جب اکابر نے کہہ دیا دونوں ٹھیک، بات ختم ہو گئی. تو عالم کی سب سے بڑی، ناراض نہ ہونا جملہ ذرا سخت بول رہا ہوں گپ شپ میں، بڑی مستی مولوی کی ہوتی ہے، ہماری ہوتی مستی، بس یہی ٹھیک ہے. جی اللہ کے بندے، جب اختلافی موضوع پر بولو تو آخر میں یہ کہو، چھوٹا سا یہ کہو، تو امت اختلاف سے بچ جائے گی، امت میں اتفاق آ جائے گا. امت لڑائی وہ تو نہیں سمجھتی امت، تو پھر لڑیں گے آپس میں. بھائی میں نے جو تقریر کی کہ جمعے سے پہلے اتنے نفل ہیں اور جمعے کے بعد اتنے نفل ہیں یا سنت ہیں، تو ہمارا موقف الگ ہے، ان کا موقف الگ ہے، تو کہ دونوں ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات نہیں، لڑائی جھگڑے مت کرو. عالم اتنی سی بات کرے، لڑائیاں ختم. لیکن اس نے بات نہیں کرنی ہے، ہاں اس نے لڑانا ہی ہے، امت کو لڑانا ہی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جب ابن القیم نے تیمیہ، شیخ اللہ محدث دہلوی، انور شاہ کشمیری نے کہہ دیا ہے یا اسلاف نے کہہ دیا، تو بس کرو، اس پر لڑائی نہیں کرو، عقیدے پر بات کرو، اور لیکن حکمت کے ساتھ.
سنت پر بات کرو حکمت کے ساتھ، توحید و سنت پر بولو، شرک و بدعت کے خلاف بولو، طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، آدمی بات بھی لے لے اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلیے، بہرحال آگے پاک رب نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ اجماع حجت ہے، عام مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس پر چلو، اس کے خلاف نہ چلو، اس کے خلاف چلو گے تو جہنم چلے جاؤ گے۔ جو الگ ہوا وہ آگ میں چلا گیا۔ لہذا یاد رکھو کہ کل امت جس موقف پر آ رہی ہے اس پر چلو، اس کے خلاف نہ چلو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے عام راستے سے جو ہٹ کے دوسرے راستے پر چلا تو ہم اس کو اس طرف موڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اس لیے کہ اجماع کا منکر ہے۔ توجہ، یہاں المومنین جو لفظ ہیں اس پر الف لام عہد خارجی ہے۔ کیا مطلب؟ خاص مومنین، تو اس سے اہل علم مراد ہے۔ جس موقف پر زیادہ اہل علم ہوں وہ معتبر ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ید ہوتا ہے جماعت پر۔ صفات پر بحث گزر چکی ہے تفصیلی مزیدار۔ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ من شذ، لوگ کہتے ہیں شذ فی النار، شذ فی النار، جو اجماع سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے وہ آگ میں چلا گیا۔ یہاں آیت بھی ہے۔ لہذا اجماعی مسئلوں میں اگرچہ مگرچہ لیکن اور اپنی تحقیق کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے، گھوڑے مت دوڑاؤ۔ اگلی بات یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ تو سستی کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، رسم و رواج کرتے ہیں، تو عام مسلمانوں کا راستہ مراد نہیں عام، بلکہ جو خاص الخاص ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، جن کے پاس اور جن کے ساتھ زیادہ اسلاف ہو، ان کا موقف ہو، وہی موقف حق ہے۔ اجماع کا منکر کافر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس پر میں نے بہت علماء سے، بڑے بڑے استادوں سے، علماء سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اجماع کا منکر کافر ہے تو اس کی 10 مثالیں پیش کرو۔ تو اجماع کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اجماع ہے قرآن پر، حدیث متواتر پر، اور حدیث پر، اور ختم نبوت پر، اور ضروریات دین پر، اس کا منکر کافر ہے۔ اس کے علاوہ جو اجماع ہوتے ہیں، مراتب الاجماع، ابن حزم ظاہری کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، خرید لو۔ تو انہیں ان مسائل کو جمع کیا ہے جس پر اجماع ہو چکا ہے۔ خلافت ابی بکر پر اجماع ہے تو رضی اللہ عنہ، تو وہ مسائل انہیں جمع کیے ہیں، مراتب الاجماع۔ تو اس میں اگر آپ کیا کریں گے، اختلاف کریں گے، بعض ایسے اجماعی مسائل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کافر اور مشرک نہیں ہوں گے اور آپ جہنمی نہیں ہوں گے، اگرچہ غلط ہے، اگرچہ گمراہی ہے، اگرچہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اجماع۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ادلہ شرعیہ 2 ہیں، اسلامک پرنسپلز 2 ہیں، قرآن و حدیث۔ پھر بہت مناظرے چلے تو کہتے ہیں اجماع بھی حجت ہے، پھر مناظرے چلے کہہ رہے ہیں اجتہاد بھی حجت ہے، سب کا اجتہاد اتفاقی ہو تو یہ اجماع ہو گیا، اختلاف ہو جائے، خون سے ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا تو یہ کیا ہو گیا؟ قیاس۔ تو ادلہ شریعہ جو نا 4 ہیں، اسلامک پرنسپلز 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ہم کہتے ہیں 4 ہے، تو اجماع اور قیاس پر ہماری کتابیں کون سی ہیں؟ لغوی تعریف اجماع اور قیاس کی، اصطلاحی تعریف، قیاس کی شرائط، تو ہماری کتابیں توضیح، تلویح، توشیح، ترشیح، حسامی، نامی، نور الانوار، اصول الشاشی۔
تو جو لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ اجماع اور قیاس کو ہم بھی مانتے ہیں، تو آپ کی کتابیں کون سی 1880 سے پہلے؟ آپ کا سلیبس 1880 سے پہلے کون سا سلیبس ہے آپ کا 1880 سے پہلے، جس میں قرآن حدیث فقہ، اصول قرآن اصول حدیث اصول فقہ، صرف نحو، علم ادب، بلاغت، بیان، بدیع کی کتابیں ہوں؟ وہ ذرا بتائیں کون سی ہیں؟ کیا آپ اسلاف سے جڑے ہوئے ہیں؟ واقعتاً آپ سلفی ہیں، یعنی اسلاف سے آپ جڑے ہوئے ہیں؟ ہم سب سلفی ہیں الحمدللہ، اسلاف سے جڑے ہوئے۔ تو اجماع اور قیاس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بحث ہو گئی، اور تقلید پر تفصیلی بحث گزشتہ دروس میں کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔